محترمہ بینظیر بھٹو شہید کی شہادت ہوئی پنڈی میں، دہشت گردوں نے ان کو شہید کر دیا، لیکن کراچی اور سندھ کے شہری علاقوں میں 3 دن کیا ہوتا رہا وہ بھی قیامت سے کم نہیں تھا۔ 3 دن یہاں پر لوٹ مار، قتل و غارت گری، دکانیں لوٹی گئیں، بینک لوٹے گئے، اے ٹی ایمز کی مشینیں تک نکال کر لے گئے، زمینوں کا، پلاٹوں کا سب ریکارڈ جلا دیا گیا، تہس نہس کر دیا، موٹر سائیکلیں، کاریں، بسیں سب جلا دی گئیں۔ فیکٹری سے واپس آ رہی تھیں خواتین، اردو بولنے والے بھی بڑی تعداد میں شامل تھی، اغوا ہوئی ہیں کتنی بچیاں مائیں ہماری بہنیں اغوا ہوئیں، کوئی پوچھنے والا نہیں۔ اس کا کیوں تحقیقات نہیں ہوتی کہ بھائی شہید ہوئیں پنجاب میں، پنڈی میں، وہاں کوئی اس طرح کی اسٹرائک ہوتی، کوئی مارا ماری ہوتی، ان کے دکھ میں، ان کے غم میں۔ یہ کون سا دکھ اور غم تھا کہ بینک لوٹ رہے ہیں یار آپ، دکھ اور غم، لڑکیوں کو اغوا کر رہے ہیں، یہ کون سا دکھ تھا بھائی محترمہ کی شہادت کا؟ آپ کو گاڑیاں جلائی جا رہی ہیں، لوگوں کو آتے جاتے مارا پیٹا جا رہا ہے، زمینوں کا ریکارڈ جلا دیا، یہ کون سا دکھ ہے بھائی کہ زمینوں کو ریکارڈ جلا دیا تاکہ بعد میں قبضہ کر لیں گے، ریکارڈ ہوگا نہیں، پھر جب تک ڈیولپ ہوگا جب تک ہم وہاں زمین بیچ کے گئے اور نکل چکے ہوں گے۔ یہ سب کچھ ہوا 27 دسمبر سے 3 دن تک سب کچھ ہوتا رہا، کھلواڑ، پاکستان پیپلز پارٹی موجود تھی، حکومت تھی، کیا کر لیا انہوں نے؟ بعد میں کر لیتے نا، اس کے بعد بھی تو گورنمنٹ آ گئی تھی آپ کے وفاق میں۔ سندھ میں بھی اس زمانے میں بھی یہ سارے یہی تھے، اندرون سندھ سے آئے ہوئے ہمارے سارے وزیر اعلیٰ تو ہمیشہ سندھ کا ہی ہوتا ہے نا بھائی، سندھی بولنے والا ہی ہوتا ہے، تو بعد میں انکوائری کرا لیتے۔ 27 دسمبر والوں کو کیوں چھوڑ دیں بھائی؟ 27 دسمبر کے کیا اس شہر کے لوگوں کا نقصان نہیں ہوا؟ اس شہر کے بچوں کا نقصان نہیں ہوا؟ ان مائیں بہن بیٹیوں کا نقصان نہیں ہوا؟ ان کو کیوں بھول جاتے ہیں؟ ہمارے اور آپ کی بینکوں میں رکھے ہوئے تھے نا پیسے جو لوٹے گئے ہیں، ریکارڈ ہی ہمارے اور آپ ہی کا تھا، زمینوں کا کاغذات، زمینوں کا تھا، پلاٹس کا تھا، گاڑیاں ہماری اور آپ ہی کی تھیں، موٹر سائیکل جلا دیں، آتے جاتے کو مارا ہے انہوں نے، قتل و غارت گری کا 3 دن تک بازار گرم رکھا اور کوئی پرسان حال نہیں تھا۔ پتہ نہیں سندھ پولیس اور کراچی پولیس کہاں تھی بھائی؟ اس کا کوئی بات نہیں کرتا، اس پر کوئی کھڑا نہیں ہوتا کہ جناب یہ کیا ہو رہا ہے۔ 27 دسمبر کی بات کیوں نہیں کرتے؟ کیوں میرے نام نہاد صحافی اور اینکر حضرات بات نہیں کرتے؟ اب تو دیکھیے پنجاب والے صحافی بھی اب تو آواز اٹھا رہے ہیں نا ان تمام چیزوں پر۔ اب دیکھ لیں آج پھر عمر چیمہ اور اعزاز سید صاحب نے سوال اٹھا دیا الطاف حسین اور عمران خان کے موازنے کا، اور جگہ دیکھیں ایک تو یہ بات لوگ شاید بھول جاتے ہیں، الطاف حسین صاحب پابندی نعرے لگانے پر نہیں لگی بھائی، وہ ایک تو پہلے سن لیں، بہت سارے لوگ کہتے ہیں جب پاکستان کے خلاف نعرے لگائے پابندی، ارے بھائی اس سے پہلے 1 سال لگ چکی تھی اسٹیبلشمنٹ اور تنقید کرنے پر۔ اور عمران خان صاحب نے جو تنقید کی ہے وہ آفاق احمد صاحب کہہ رہے ہیں کہ وہ جناب الطاف حسین صاحب تو بہت زیادہ آگے نکل کے تنقید انہوں نے کی عمران خان نے۔ یہی نہ رک، اس سے بھی آگے چلیں آپ، اس سے بھی آگے چلیں، پنجاب کے حامد میر ہوں، اعزاز سید ہوں، عمر چیمہ ہوں یا دیگر صحافی ہوں، سب کہہ رہے ہیں عمران خان نے سارے ریکارڈ توڑ دیے تسلیل کرنے کے ہمارے اداروں کو سربراہان کا نام لے لے کر جس طرح تسلیل مریم نے کی ہے، نواز شریف نے کی ہے، عمران خان نے تو حد ہی پار کر دی نا، اعظم سواتی نے بھی کوئی کم حد پار نہیں کی، لیکن ان کے ساتھ یہ رویہ کیوں نہیں ہے؟ یہ رویہ وہ خود پنجاب والے صحافی اب کہہ رہے ہیں، بات یہاں تک پہنچ چکی ہے کہ آخر سچ بولنا ہی پڑا ان کو بھی، وہ کہہ رہے ہیں کہ جناب اس لیے کہ الطاف حسین صاحب کا ڈومیسائل جو ہے وہ پنجاب کا نہیں ہے، سندھ کا ہے، اور عدالت پوچھ رہی ہے کہ الطاف حسین صاحب ثابت کریں کہ پاکستانی ہے نہیں ہے، کراچی میں تھے یا نہیں تھے، اندازہ کریں اس سے بڑا کیا لطیفہ ہو سکتا ہے بھائی؟ جس اسکول میں پڑھے ہیں، جس کالج میں پڑھے ہیں، جس یونیورسٹی کراچی یونیورسٹی میں پڑھے ہیں، ریکارڈ نکال لیجئے وہاں سے، حیرت انگیز ہے۔ یہ ساری ویڈیوز کراچی کی موجود ہیں ان کی، یہ کیا وزٹ پر آتے تھے اس وقت کی ویڈیوز ہیں، یہ جو آج مخالف ہیں جنہوں نے مائنس کیا ان سے چلے پوچھ لیں، ان سے قرآن پہ ہاتھ رکھ کے پوچھ لیں بھائی جان یہ اس وقت تھے ہی نہیں تھے یہاں پر 91 تک،